Hello and welcome to Annexus. It's great to have you all here. آج کا میرا ٹاپک ہے Be the king, be the lion. عام طور پر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اگر ہمیں کسی بھی چیز پہ سب سے بہترین ہونا ہے تو ہمارے پاس سب سے زیادہ طاقت ہونی چاہیے, ہمارے پاس سب سے زیادہ اسمارٹنس ہونی چاہیے, ہمیں سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ ہونا چاہیے. لیکن ایسا بالکل نہیں. کبھی آپ نے سوچا ہے کہ جنگل کا بادشاہ شیر کیوں ہوتا ہے؟ کیا شیر سب سے تیز ترین جانور ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے. کیا شیر سب سے طاقتور جانور ہے؟ یہ بات بھی نہیں ہے. کیا شیر سب سے لمبا جانور ہے؟ یہ بھی نہیں. کیا شیر سب سے اسمارٹسٹ جانور ہے؟ ایسا بھی نہیں, کیونکہ اگر سب سے طاقتور ہونے پہ بادشاہت ملتی ہوتی تو ہاتھی کے پاس ہوتی, سب سے لمبا قد ہونے پر ملتی ہوتی تو زرافے کے پاس ہوتی, سب سے اسمارٹسٹ ہونے پہ ملتی ہوتی تو لومڑی کے پاس. اس سے ہمیں یہ بات ظاہر ہوتی ہے کوئی اور ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے, اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اس کی مینٹالٹی, اس کا ایٹیچیوڈ یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور جس طریقے سے وہ دنیا کو دیکھتا ہے. تو شیر کا سامنا ہاتھی سے ہوتا ہے تو شیر کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یہ تو میرے سے کتنا بڑا ہے, یہ تو بہت طاقتور ہے. شیر اس کو ہمیشہ اپنے لنچ کی طرح دیکھتا ہے, حالانکہ ہاتھی اس سے کئی گنا زیادہ بڑا ہونے کے باوجود, کئی گنا زیادہ طاقتور ہونے کے باوجود وہ شیر کو ایز اے شکاری دیکھتا ہے. تو ہاتھی اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ پڑتا ہے. تو یہی ڈفرنس ہے ایٹیٹیوڈ کا ایک بادشاہ کے اندر اور ایک شکار کے اندر. اب ہم اس ایگزامپل کو ایسے لے کے چلتے ہیں کہ بے شک آپ جنگل میں شیر کے ہیں یا آپ ہرن ہیں, دونوں صورتوں میں آپ کو بھاگنا پڑے گا. شیر کو محنت کرنی پڑے گی اپنا شکار حاصل کرنے کے لیے, ہرن کو محنت کرنی پڑے گی, بھاگنا پڑے گا اپنے آپ کو سیو رکھنے کے لیے. اب جب آپ نے بھاگنا ہی ہے تو کیوں نہ آپ جنگل کا بادشاہ بن کے بھاگ. اب ایسی کون سی باتیں ہیں جو ہم شیر سے سیکھ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی خاصیت ہے وہ ہے بریوری کی, کرج کی, اور کبھی ہار نہ ماننے. شیر کے پاس صرف دو آپشن ہوتے ہیں جب وہ لڑتا ہے, یا تو وہ اپنا شکار حاصل کر لے گا یا پھر مر جائے گا. جب کبھی شیر کو بے شک 100 کی تعداد میں لگڑ بگے ہائناز گھیر لے تب بھی شیر ہار نہیں مانتا. شیر یا تو جیتے گا یا پھر مر جائے گا. تو یہ کوالٹی اگر آپ نے اندر پیدا کر لیں تو آپ بھی بادشاہ بن سکتے ہیں. دوسری خاصیت جو ہم شیر سے لے سکتے ہیں وہ ہے جب بھی وہ کوئی کام کرتا ہے 100% کرتے ہیں, مطلب اس کے پاس کوئی سیکنڈ آپشن نہیں ہوتا. اس کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتی کہ میں ابھی ہرن کو پکڑنے جا رہا ہوں, اگر ہرن میرے سے نہ پکڑے گا تو آج مکہ رہ لوں گا. کبھی ایسا نہیں کرتا. وہ جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو 100% کرتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اگر آج اس کو خوراک نہ ملی تو کل کے شکار کے لیے اور کمزور ہو جائے گا, اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوگی. تو اس نے بھی بھاگنا ہے لیکن وہ اپنے 100% کے ساتھ بھاگتا ہے. تیسری چیز جس کی وجہ سے جنگل کے سارے جانور اس کو بادشاہ مانتے ہیں وہ ہے اس کی پروٹیکٹیو نیچر. وہ بے شک اس کا کھانا ہو یا اس کی فیملی ہو, دونوں چیزوں کو وہ اپنی جان سے زیادہ حفاظت کرتے ہیں. یہی چیز ہے جس سے دوسرے جانور کے دلوں کے اندر اس کے لیے ڈر بیٹھتا ہے. تو جب کبھی آپ اپنے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے کام کے لیے پروٹیکٹیو ہوں گے تو یہ آپ کو ایک بہترین انسان بنائے گی. سب سے امپورٹنٹ چیز جس کی وجہ سے شیر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی قابلیت. یہ جو اس نے بادشاہت ہے نا اس کو ملی نہیں ہوتی, یہ اس نے ارن کی ہوتی ہے. کس طرح؟ اپنے آپ کو ثابت کر کر. آپ کو پتا ہے شیر دن میں 20 گھنٹے سوتا ہے پھر بھی وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا, کیونکہ اس کے پاس شکار کرنے کی جو قابلیت ہے وہ بہت زیادہ ہے, اس کی کمپیٹنسی بہت زیادہ ہے. تو اس سے کبھی بھی فرق نہیں پڑتا کہ آپ دن میں کتنے گھنٹے محنت کرتے ہیں, فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کے کام سے کتنی ویلیو ایڈیشن ہو رہی ہے. تو جب کبھی آپ کے کام سے ویلیو ایڈیشن زیادہ ہو رہی ہوگی تو بے شک آپ کم محنت کریں گے پھر بھی آپ کامیاب ہوں گے. پانچویں چیز جو ہم شیر سے سیکھ سکتے ہیں وہ ہے رسپانسبلٹی لینے کی. شیر اپنی خوراک کی اور اپنے خاندان کی خوراک کی اور حفاظت کی رسپانسبلٹی خود اٹھاتا ہے. تو آپ نے بھی اپنی چیزوں کی, اپنے کام کی, اپنی ناکامی کی, اپنے کامیاب ہونے کی رسپانسبلٹی خود اٹھانی ہے. کبھی کسی پہ ریلائی نہیں کرنا. جب آپ ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر اٹھائیں گے تو آپ ضرور ایک نہ ایک دن کامیاب ہو جائیں گے. اور جو شیر کا ایٹیٹیوڈ ہے نا وہ اس ایک لائن میں سمایا جا سکتا ہے. وہ لائن کیا ہے؟ شیر صرف شکار کو انجوائے نہیں کرتا, وہ اپنے شیر ہونے کو اور اس پروسیس کو بھی انجوائے کرتا ہے. تو جب آپ اپنی زندگی میں آنے والی مشکلات یا اپنے کام کو انجوائے کرنا شروع کر دیں گے تو ایک نہ ایک دن آپ نے منزل ضرور حاصل کر لینی ہے اور شیر بن جانا ہے. اور آپ نے پروسیس کو بھی انجوائے کرنا ہے, نہ کہ صرف رزلٹ کو, نہ کہ صرف اچیومنٹ کو. تو یہ چیزیں اگر آپ اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ بھی اپنی فیلڈ کے بادشاہ بن سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کاوش سے آپ کی زندگیوں میں کچھ بہتری آئی ہوگی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو. ٹیک کیئر آف یور سیلف ویری مچ.